بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تاریخ انسانیت کے عظیم ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک باپ بیٹے کی قربانی کی داستان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، صبر، توکل اور اخلاص کی ایسی مثال ہے جس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایمان، وفاداری کا معیار قائم کر دیا۔ اس عظیم واقعے کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ قرآن مجید میں آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا گیا ہے۔ آپ نے پوری زندگی توحید کی دعوت دی اور ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی، بادشاہ نمرود کے سامنے حق بات کہی، آگ میں ڈالے گئے مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ہر امتحان میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عمر تک اولاد سے محروم رہے۔ بڑھاپے کے قریب پہنچے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی جن کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ اولاد انہیں طویل انتظار اور دعا کے بعد ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا نہ کوئی آبادی۔ حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ نے ایمان اور یقین کے ساتھ کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ اپنے بچے کی پیاس سے بے چین ہوئیں۔ وہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش اور صبر کے نتیجے میں آب زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری فرما دیا، جو آج بھی موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی مبارک سرزمین میں پروان چڑھے۔ وہ نہایت ہی فرما بردار، صابر اور نیک بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ وعدے کے سچے اور اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے اور اہلیہ سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ باپ بیٹے کے درمیان بے پناہ محبت تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ اپنے والد کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹا سکیں، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے اور وحی ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک باپ کے لیے اپنے محبوب بیٹے کو اپنے ہاتھوں قربان کرنا آسان نہیں ہوتا، خصوصاً وہ بیٹا جو بڑھاپے میں عطا ہوا ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے فرما بردار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سوال دراصل بیٹے کی آزمائش بھی تھا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت ہی ادب، ایمان اور صبر کے ساتھ جواب دیا، اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس سے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے پہلے حضرت حاجرہ کو ورغلانے کی کوشش کی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آیا، لیکن تینوں نے شیطان کو رد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماریں، اور اسی کی یاد میں آج حج کے دوران مسلمان رمی جمرات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں قربانی دینی تھی۔ بعض روایات کے مطابق یہ مقام مینا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کی، ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے تاکہ ذبح کے وقت میں تڑپوں نہ، اور اپنی آنکھوں پر پنٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ کی محبت آڑے نہ آئے۔ سوچئے یہ کیسا ایمان تھا، بیٹا خود اپنے والد کو قربانی میں آسانی پیدا کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا۔ قرآن مجید اس منظر کو نہایت ہی مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ آیت کا مفہوم ہے، پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی باپ بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا اور بیٹا بھی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرما دیا اور ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یہ دراصل امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خون مطلوب نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص، ایمان اور اطاعت مطلوب تھی۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے اور ان کی جگہ مینڈھے کی قربانی دی گئی۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک قصہ نہیں، بلکہ ایمان کی روح ہے۔ اس میں کئی عظیم اسباق موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ اللہ کا حکم انسان کی ہر خواہش سے بڑا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی تربیت بہترین انداز میں ہوئی تھی۔ حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تینوں نے صبر اور توکل کی عظیم مثال قائم کی۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، غرور، لالچ اور نفس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا نام ہے۔ مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرتے ہیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھ سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی کا مقصد دل کا اخلاص اور اللہ کی رضا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے۔ ان کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی لحاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت بڑا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے بچپن میں ہی ایسی اطاعت اور قربانی کا مظاہرہ کیا جو دنیا کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ دونوں باپ بیٹا دیواریں بلند کرتے جاتے اور دعائیں بھی کرتے جاتے کہ اے اللہ، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہی خانہ کعبہ آج مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہر مسلمان کو یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، دین کو دنیا پر مقدم رکھو، اولاد کی اچھی تربیت کرو، آزمائش میں صبر اختیار کرو، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ آج بہت سے لوگ قربانی کو صرف ایک رسم سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ اگر انسان جھوٹ چھوڑ دے، حرام کمائی سے بچ جائے، غرور اور حسد قربان کر دے، نماز اور دین کی پابندی اختیار کرے، تو یہی حقیقی قربانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ایمان، وفاداری،
صبر اور اللہ کی اطاعت کا بے مثال نمونہ ہے۔ ایک باپ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ایک بیٹا خوشی سے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آج دنیا بھر کے مسلمان اسی یاد میں قربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی محبت اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ایمان، اخلاص اور اطاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔